100 راتیں آتی ہیں، ایک سال میں ایک رات ہے تو ایک صدی میں 100 راتیں ہیں۔ پچھلی 1400 صدیوں میں 1400 راتیں آئی ہیں۔ ان 1400 راتوں میں کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا۔ یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے۔ کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے، خود میرے حضور نے آ کے بتایا یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ مانگنی ہے کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی؟ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ ذرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی؟ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے،
تم ایسا کرو بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے۔ اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔ ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر، اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، وہ بہت نیک ہے۔ دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہوگا؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں، درہم اور دیران سے بھر دو، اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا۔ میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔ آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے، تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو۔ اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔
कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी नियत से आपने 1400 रातों के बड़े बड़े अमल, इसमें आजम, बड़ी बड़ी ताकतवर दुआएं, बड़ी हैरत अंगेज कमालात, बड़ी हैरत अंगेज दुनिया की तासीरात आपने हासिल कर ली। इससे बड़ी बात क्या बात है? इससे बड़ी क्या बात? 1400 रातों की तासीर ले ली एक नियत से, और उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, अमाल का हदिया दे दिया, नवाफिल का हदिया दे दिया, तस्बीह का हदिया दे दिया, अज़कार का हदिया दे दिया, तिलावत का हदिया दे दिया। उनकी अरवाह खुश हो गई। और फिर क्या किया? रूहें दुआएं भी करती हैं। उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह, उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह, जो तूने अपनी रहमत से हमें अता किया था, अल्लाह इनको भी अता कर दे। या अल्लाह, तेरे खजाने में कौन सी कमी है तो इन्हें भी दे दे। तो अल्लाह कहता है कि ठीक है। क्यों? अल्लाह बंदों की सिफारिश कबूल करता है, इसलिए फरमाया हाजी 300 घरानों की सिफारिश करेगा, हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, हाजी सिफारिश करेगा, नेक वली सिफारिश करेगा। अल्लाह पाक बंदों की सिफारिश बंदों के हक में यहां तक तो कबूल करते हैं कि जनाजा जा रहा था और जाते जनाजे को देख के कुछ लोगों ने कहा अच्छा आदमी है। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि क्या है इसके पास? या अल्लाह, ये बंदा तो अच्छा नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, पर तेरे कुछ बंदों ने अच्छा कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के हक में सदाकत और सच्चाई तस्दीक बस कबूल करता हूं, बाकी मेरे जिम्मे है, जाओ इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो। एक तो ये अमल आज आपने हमने करना है, अपने आप को फारिग नहीं करना, इंशाल्लाह मधानी चलाना शुरू करनी है और रात के 2 बजे मक्खन निकल के आपकी झोली भर जाएगी, है ना? यही आप दुआ के बाद आपने मधानी चलानी है। लस्सी पिलाने के लिए मधानी चला रहे हैं, मधानी चला रहे हैं, जैसे लस्सी के लिए मधानी नहीं होती, उसकी रस्सियां ऐसे खींच रहे हैं। तो फिर रात के 2 बजे दुआ होगी, इख्तितामी ताकतवर दुआ होगी, जबरदस्त दुआ होगी, और उस वक्त तक आप बहुत सारा जखीरा बना चुके होंगे और अल्लाह की बारगाह में वो जखीरा पेश करके उसके वसीले से दुआएं करेंगे और झोलियां भर के खुद भी, नस्लों को भी, उम्मत को भी माला माल करेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी, नस्लों को भी और सारी उम्मत को भी माला माल करेंगे। एक और अमल है जिसको अमल को हम हर साल करते हैं और उस अमल में आप हजरात की तवज्जो, इस अमल में करते हैं, ये बहुत तवज्जो से अमल आप जरूर कीजिएगा। ये जो अमल है ना, शेख अबुल ऐस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे इनसे मोहब्बत थी। इनका मजार अचानक मुझे समरकंद में मिला। अल्लाह के एक नेक बंदे ने बताया इस गली में शेख अबुल ऐस की मजार है। फिर गलियां गुजरते 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 आगे गए तो उन्होंने कहा कि ये मुल्तानी मोहल्ला है, आपके इंडिया में कोई शहर है मुल्तान? मैं कोई पाकिस्तान में है। कह रही है मुल्तानी मोहल्ला है कि तैमूर जो है वहां जब गया था बादशाह बन के, तो मुल्तान से नक्काशी और मीनाकारी और खूबसूरत फूल बनाने वाले माहिरीन वहां से लाया था और ये मुल्तानी मोहल्ला है। फिर उनसे मैंने कहा मैं भी मुल्तान की तरफ से आया हूं। बड़े खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। और हम मैंने एक बच्चे को कुछ पैसे दे दिए, फिर बच्चे पीछे लग गए, फिर सारे पाकिस्तानी बन गए। हड्डियों में तो वो चीज मौजूद है, हालांकि उनके बच्चों में ऐसी नहीं है। वो बच्चों ने हमें ख्वार किया, पीछे लगे बच्चे। शेख अबुल ऐस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पे फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहां है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। वो कागज कहां? जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप जरा छोटे सा एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का,
وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے تین چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وہ شاہدنا جو موجود ہیں، وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں، وہ ذکرنا وہ مذکر ہیں، وہ انسانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کے غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں، چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے؟ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہہ رہے پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے یہ
اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے. اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب. اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو. اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی. اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر. اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ. پر میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا. احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے. اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا. اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر. اے اللہ سب کی مدد فرما. اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا. تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے. اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی. وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے. زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے. اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں. وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی. اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی. اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا. جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا؟ کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی. حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا. اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی. پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی. اور وہ گئی بچی، اور وہ گئی. مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا. اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا. یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے. کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے. کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے. خود میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے. حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے. نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا
حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی۔ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ ذرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا، یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی؟ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے۔ اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔
ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر لی، اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، وہ بہت نیک ہے۔ دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہو؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس میں۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں، درہم اور دیران سے بھر دو، اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا۔ میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔ آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو۔ اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی، اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا،
اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو۔ ایک تو یہ عمل آج ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا، انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا؟ یہی آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے، لسی پلانے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں، مدھانی چلا رہے ہیں، جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں، تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ، خود بھی، نسلوں کو بھی اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے۔ ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابولیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی، ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا، اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابولیث کی مزار ہے، پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے، آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے، کہہ رہی ہے ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا اور یہ ملتانی محلہ ہے۔ پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے۔ ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے، وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے۔ شیخ ابولیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا۔ ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے،
تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی۔ ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا۔ یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا، جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں، چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہہ رہے پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں،
آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا، تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی، اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔ اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا۔ اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی، اور وہ گئی بچی اور وہ گئی۔ مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا، اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا، یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے، کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے، خود میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے، حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا، اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیح اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا،
وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی۔ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ ذرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کے ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی؟ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے۔ اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔ ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر لی اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، اور بہت نیک ہے،
دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا. تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہوگا. اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا. سفر کرتے 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 منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا. اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے. مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے. خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی. وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا. بادشاہ سمجھ گیا. اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں درہم اور دیران سے بھر دو اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پہ لاتے جانا. اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے. اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا, میں پی کے آیا ہوں, وہ تو بہت میٹھا, اس سے زیادہ میٹھا. میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا. بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں. ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا. آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں, پھر گھڑا بھروا لیں. ٹھیک ہے, کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے, حاجت کے تسبیحات پڑھ کے, ذکر پڑھ کے, آج اعمال کر کے, تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں. اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا, تجھے راضی کیا, کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں, پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے, ڈیٹا بھی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں, ان ہستیوں کو. اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں, میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں. جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں. پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا, اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے, میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا. میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے, جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا. اے اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی, اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں. اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا, ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے, پوری امت کو, اس کی نیت کرتے ہیں. اے اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں. اور اب تو مہربانی کر, وہ ساری نعمتیں, وہ ساری سعادتیں, وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما. مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما. کتنی عجیب بات ہے, ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل, اس میں اعظم, بڑی بڑی طاقتور دعائیں, بڑی حیرت انگیز کمالات, بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی. اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے, اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا, اعمال کا ہدیہ دے دیا, نوافل کا ہدیہ دے دیا, تسبیح کا ہدیہ دے دیا, اذکار کا ہدیہ دے دیا, تلاوت کا ہدیہ دے دیا. ان کی ارواح خوش ہو گئی. اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں. ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ, جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا, اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے. یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے. تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے. اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا, حافظ قرآن سفارش کرے گا, حاجی سفارش کرے گا, نیک ولی سفارش کرے گا. اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں, پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں, باقی میرے ذمہ ہے, جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو, اس کو اچھوں میں شامل کر دو, اس کو اچھوں میں شامل کر دو. ایک تو یہ عمل آج ہم نے کرنا ہے, اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا. انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی, ہے نا. یہیں آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے, لسی بلونے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں, مدھانی چلا رہے ہیں. جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی, اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں. تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی, اختتامی طاقتور دعا ہوگی, زبردست دعا ہوگی.
اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ. خود بھی، نسلوں کو بھی، اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے. ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں. یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا. یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی. ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا. اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابو الیاس کی مزار ہے. پھر گلیاں گزرتے 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 آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے. آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے. کہہ رہی ہے ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے، تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا، اور یہ ملتانی محلہ ہے. پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں. بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے. ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے. وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے. شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے. آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ. جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹا سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں. حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا. یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد، میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا
حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، وہ میتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وہ شاہدنا جو موجود ہیں، وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں، وہ ذکرنا وہ مذکر ہیں، وہ انسانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کے غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہہ رہے پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں
ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی. میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا. تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے. اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کچھ 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی. وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے. زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے. اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں. وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی. اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی. اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا. جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی. حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا. اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی. پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی. اور وہ گئی بچی اور وہ گئی. مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا. اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا. یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے. کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے. کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے. خود میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے. حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے. نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا. اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی. ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے. 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں. کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا. اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا. اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا. اللہ نے وعدے کر لیے. رب سچا، رب کا وعدہ سچا. اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی. اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا. ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ
ذرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات، وہ جنات، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے، اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی؟ کر لی؟ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والے کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں، اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔ ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے، یہ نیت کر لی، اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں، ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، اور بہت نیک ہے، دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہوگا؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں، درہم اور دیران سے بھر دو، اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا۔ میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔
آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے، تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو۔ اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں۔ جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی، اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو۔ ایک تو یہ عمل آج آپ نے ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا، انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے، اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا؟ یہی آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے، لسی بلونے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں، مدھانی چلا رہے ہیں، جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں۔ تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ، خود بھی، نسلوں کو بھی اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے۔ ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابولیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی، ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا، اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابولیث کی مزار ہے، پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے، آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے، کہہ رہی ہے ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے
تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا، اور یہ ملتانی محلہ ہے۔ پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے۔ ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے۔ وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے۔ شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ، وہ کاغذ کہاں ہے؟ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، وہ میتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وہ شاہدنا جو موجود ہیں، وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں، وہ ذکرنا وہ مذکر ہیں، وہ انثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا،
اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں، چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہہ رہے پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ پر میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما۔ اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا۔ تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی۔ اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔
اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا؟ کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا۔ اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی، اور وہ گئی بچی اور وہ گئی۔ مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا خود۔